اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ پڑھائی لکھائی جب مکمل ہوئی تو والدین نے نوکری کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ کئی مہینے وہ نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، لیکن کہیں کوئی نوکری نہ ملی۔ ایک دن تھک ہار کر خود سے بولا، رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، اب میں نوکری کی تلاش میں نہیں پھروں گا، بلکہ سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اللہ رزاق ہے تو گھر بیٹھے ہی وہ رزق عطا فرمائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ جوان صبح کی سیر کے لیے نکلا۔ سیر کرتے کرتے وہ گاؤں کے قریب سے گزرنے والی نہر کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو بیٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دیکھا ایک پتا نہر میں نیچے کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے نہر میں چھلانگ لگا کر اس پتے کو پکڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پتے پر 2 نان اور اس پر حلوہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھا، واہ خدایا، واقعی رزق تو کھانے والے تک خود پہنچ جاتا ہے۔ حلوہ کھایا، بہت لذیذ تھا، پیٹ بھر کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ ظہر کے بعد پھر نہر کنارے چلا گیا۔ ایک بار پھر حلوہ اور نان پتے پر آتے ہوئے نظر آئے، اٹھایا اور اسے بھی کھا لیا۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر نہر کنارے چلا گیا، اس بار بھی ویسا ہی ہوا۔ واہ، رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب روزانہ فجر، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد نہر کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا اور بلا ناگا نان اور حلوہ اسے مل جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو اللہ تعالیٰ کس طرح یہ نان اور حلوہ بھجواتا ہے۔ اسی سوچ میں صبح کی نماز کے بعد نہر کی اوپری طرف وہ چل پڑا۔ کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں جو نان اور حلوہ لیے نہر کے کنارے بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو بابا جی نان کے اندر حلوہ رکھتے ہیں اور پھر اس گرم گرم حلوے سے اپنی ٹانگ پر نکلے ایک پھوڑے کو سینکتے ہیں اور پھر ایک پتے میں نان اور حلوہ رکھ کر نہر میں بہا دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی جوان کا دل ایک دم سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ابکائیاں آنے لگیں، کیا میں اتنے دنوں سے یہ حلوہ اور نان کھا رہا تھا؟ بابا جی سے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ بابا جی بولے، کئی دنوں سے ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف تھی۔ حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے مشورہ دیا کہ روزانہ دن میں 3 بار سوجی کے حلوے کو نان پر رکھ کر اسے سینکا کرو۔ سو میں فجر، ظہر اور مغرب کے بعد یہاں آ جاتا ہوں، نان اور حلوے سے اسے سینکنے کے بعد نان اور حلوے کو پتے پر رکھ کر نہر میں بہا دیتا ہوں تاکہ خراب ہونے کے بجائے کم سے کم چرند پرند یا مچھلیاں ہی اسے کھا لیں۔ بے شک اللہ رزاق ہے، رزق اللہ نے ہی دینا ہے۔ محنت اور کاہلی کے درمیان پھل کا فرق ہے۔ جو محنت کرتے ہیں انہیں پاک اور صاف رزق ملتا ہے، اور جو کاہلی میں وقت گزارتے ہیں اور حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، رزق تو انہیں بھی ملتا ہے مگر وہ رزق جس میں کراہت اور گندگی ہو۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے جہاں رحمت اور محنت سے سفر ہوتا ہے۔ دوستوں، کچھ قصے عارضی ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا سبق ہمیں ملتا ہے، اور اسی سبق کے لیے عارضی قصے بنائے جاتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی محنت کر کے رزق حلال کمانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔